رن تجو پیغم زہرا تمام رات رن تجو پیغم زہرا تمام رات عرش بری بنا تھا مصلی تمام رات رن تجو پیغم زہرا تمام رات درج ادا پہ رحمت حق جھومتی رہی درج ادا پہ رحمت حق جھومتی رہی یہ تھی نماز سیدہ والا تمام رات رن تجو پیغم زہرا تمام رات اکبر کے پاس بیٹھ کے خیمے میں اہل بیت اکبر کے پاس بیٹھ کے خیمے میں اہل بیت دیکھا کہ یہ رسول کا جلوہ تمام رات رن تجو پیغم زہرا تمام رات موجوں میں انقلاب تھا پیاسوں کو دیکھ کر موجوں میں انقلاب تھا پیاسوں کو دیکھ کر طوفاں کی کشمکش تھا دریا تمام رات رن میں تجو پیغم زہرا تمام رات نالوں کے ساتھ رن کی زمین کانپتی رہی نالوں کے ساتھ رن کی زمین کانپتی رہی تڑپا جو روح فاطمہ زہرا تمام رات رن میں تھا جو پیغم زہرا تمام رات عباس گرد خیمہ شہ گھومتے رہے مثل طواف خانہ کعبہ تمام رات فرمائی سونے صدر کو مجبور کر دیا فرمائی سونے صدر کو مجبور کر دیا کہنا پڑا مراد نبی نو تمام رات رن تجو پیغم زہرا تمام رات کچھ پڑھو گے آج ہم جتنا پڑھ رہا نہیں ارے
شبیر پر پیاسی ہے کائنات سمندر حسین کا کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کر آنا پیاسی ہے سکینہ گروپ کبیر بآواز بلند نعرہ سلوات جن آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے جن آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے اور حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے واعظ حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے واعظ رتبے میں جو خنبر کے برابر نہیں ہوتے رتبے میں جو خنبر کے برابر نہیں ہوتے اور برپا ہو جہاں حضرت شبیر کا ماتم برپا ہو جہاں حضرت شبیر کا ماتم وہ گھر کبھی فردوس سے کمتر نہیں ہوتے وہ گھر کبھی فردوس سے کمتر نہیں ہوتے اور احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے اور زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپ نہ پڑتی بطور خاص جہاں تک میری آواز جا رہی ہے زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپ نہ ہوتی پھر ذہن یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے پھر ذہن یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے ایک نعرہ سلوات زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپ نہ پڑتی زینب تیرے خطبوں کو اگر دھوپ نہ پڑتی پھر ذہن یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے اور گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور رضوان ادھر دیکھو گر چہرے پر اصغر کا لہو ملتے نہ سرور یہ دانہ گندم یہ سمندر نہیں ہوتے یہ دانہ گندم یہ سمندر نہیں ہوتے اور یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائے وہ رہبر نہیں ہوتے جو ظلم سے ڈر جائے وہ رہبر نہیں ہوتے یہ میرا نہیں یہ نجف صاحب کا ہے مجھ پر یہ نجف فاطمہ زہرا کا کرم ہے مجھ پر یہ نجف فاطمہ زہرا کا کرم ہے ورنہ میرے اشعار قداور نہیں ہوتے ورنہ میرے اشعار قداور نہیں ہوتے نعرہ سلوات صلی اللہ محمد وآلہ یہ نہ تھا آج چلتی ہے پانچویں بآواز بلند نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین پڑا ہے خاک پا مقتل میں سر کٹائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین خطا پوجا پر کی حسین نے کر دی خطا پوجا پر کی حسین نے کر دی تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑا جری نہ پائے حسین صدا یہ
آتی تھی زہرا کے رن سے ہائے حسین جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کے رن سے ہائے حسین اپنا پیر کے موجے فرات کی روئی جب اپنے ہاتھوں پر اصغر قرآن میں لائے حسین گرے تنار گئے آدم اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین فرش گر کے کیا سجدہ خدا قدیر چلا گلے پہ جو خنجر تو مسکرائے حسین پڑا ہے خاک پر زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پہ اپنے بختر کے زخم کھائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کے رن سے ہائے حسین اب میں گزارش کرتا ہوں آپ اور پڑھیے آپ پڑھنا آپ پھر آپ دیجیے آپ پڑھیے آپ پڑھیے ہم لوگ تو پڑھے اور پڑھیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سلام خاک نشینوں کو سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیار اور ہے لائن سلام پاک جنہیں شرم کھائی جاتی ہے انہیں سروں پاک اسیری کی خاک آتی ہے سلام نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہوگے جسے شادیوں چھانے نہیں ہوتا بہت چھوٹی کیا چیز چھوٹی بہت ہے چیٹی نہیں ہے بالنگا ہے ہاں بالنگا گانا ہی کے سکین
سینہ جس پر یہ سوتی تھی اب کہاں بی بی ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں چائے چلے گا جو آتا جائے گا سنت دے جائے گا بعد میں چائے جو آتا ہے سنت پلا دے اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے سلام خاک نشینوں کا سوگواروں کا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں سلطان خطابت مولانا علی رضوان صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر اور مجلس کو خطاب فرمائیں اب میں گزارش کرتا ہوں سلطان خطابت مولانا علی رضوان صاحب قبلہ سے رضوان رضا صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر اور مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ سلوات گھڑی کی طرف توجہ نہیں اچھا آج آخری میں بولے لینا دیکھیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى طه ياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصوم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على آلهم وقدرهم وغاسبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون مسلسل چلو دیجیے مسلسل اسی آیت سے گفتگو جاری و ساری ہے. آپ کو بتا دوں
کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا ذاکر ہر جگہ ایک آیت سے خطاب کرتا ہے اور وہی آیت سے تمام ذاکرین مجلس پڑھتے ہیں. ایک آیت لی، ایک آیت سے 10 دن بھی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک آیت سے 20 دن مجلسیں ہوتی ہیں. توجہ کیجیے گا. تو یہ آج ہے، یہ طریقہ بتایا، یہ ہمارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بتایا. شاید آگے تشریف لے آئے. اچھا ہمارا امام نے طریقہ بتایا. اب یہ آیت تفسیر لے لیجیے، نزول ہے. اب قرآن میں نے لعنت نہیں ہے. اب مجھے یہ بھی ثابت کرنا تھا. آج تو بہت کچھ ثابت کرنا ہے، آخری مجلس ہے، لہذا سب کچھ ثابت کروں گا. قرآن میں لعنت نہیں ہے، مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لعنت نہیں ہے؟ پہلے اسی سے ثابت کروں گا. بسم اللہ میں لعنت نہیں، اب سورہ ہم میں لعنت نہیں ہے، یا انا اعطیناک الکوثر میں لعنت نہیں ہے، سورہ عصر میں لعنت نہیں ہے، کسی سورہ قدر میں لعنت نہیں ہے، اس سورے میں لعنت نہیں ہے. سورہ پڑھتے جائیے، لعنت میں ہوتی جائے گی. انہوں نے کہا یہ جاہل ہے، کوئی چشم جھوٹے ہیں جن کو قرآن میں لعنت نہیں ملی. ظاہر سی بات ہے، میں ان کے قائل ہوں، وہ جھوٹے ہیں جن کو قرآن میں لعنت نہیں. قرآن میں ہر جگہ اہل بیت پر ان پر لعنت ہو رہی ہے، اور اہل بیت کی مدحوسنہ ہو رہی ہے. اہل بیت کی مدحوسنہ ہوگی، ان کی لعنت ہوگی، تو لعنت ہو رہی ہے. تو لعنت کہاں؟ اور سورہ ابراہیم کہاں پر بتائیے؟ سورہ منافقون، ان پر لعنت. آیت تھی لعنت اللہ علی الکاذبین، ان پر لعنت. سناؤں آیت تھی جب مباہلے میں رسول اسلام لے کے چلے، مباہلہ ہوا عیسائیوں سے. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو کہا نہیں، عیسیٰ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ کے بندے ہیں. کہا نہیں، عیسیٰ کے بیٹے ہیں. اپنی ہٹ پہ اڑے رہے. رسول نے کہا آیت تو آ جانے دو. رسول نے کہا مثل آدمہ کمثل عیسیٰ نبیہ. آدم کی مثال عیسیٰ کی مثال ویسے ہی ہے، جیسے آدم کا ہو جا ویسے ہو گئے. نہیں مانے تو مباہلہ کرے. تو آج ہوئی ومن حاج کافی بعد ما جاءک من علم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنی مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لائیں. اور پھر مباہلہ کر لے جھوٹوں پر لعنت خدا کی. تو دیکھیے عورتوں کی بات تھی تو کیا رسول کے گھر میں عورتیں نہیں تھیں؟ مردوں کی بات تھی تو کیا رسول کے گھر میں بہت سارے مرد نہ تھے؟ بھائی گواہی دینے کے کسی کو جاتے ہیں لوگ، 20 لوگ ساتھ چلے جاتے، 40 لوگ جاتے ہیں، پورا جھنڈ جاتا ہے. کیجریوال پکڑے گئے، کتنے لوگ ساتھ میں تھے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیجریوال گھر کتنے لوگ تھے؟ جان دے دیں، مگر پولیس کو کیجریوال کو جیل میں ٹھوس دیا. آج بھی کیجریوال اس کے اندر سلاخوں کے بیچ میں بند ہیں. میرا جو بیٹا ہو اس سے مطلب کہ میں کیجریوال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میرا ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے، ہمارے ایسا نہیں. جو ہونا ہوگا. اب رسول کے گھرانے میں موضوع ہٹنا نہیں چاہتا. رسول کے گھرانے میں کیا مرد نہیں تھے؟ کیا عورتیں نہیں تھیں؟ مردوں کو لے جاتے، عورتوں کو لے جاتے؟ نہیں. رسول نے ایک مرتبہ زمین پر نظر ڈالی، زمین خالی. آسمان پر نظر ڈالی تو آسمان خالی. آپ جو دیکھا، آپ جو حکم رسالت سے دیکھا تو گھرانہ اپنے گھرانے میں پایا جاتا ہے. تو گھرانہ حسن، اس میں حسن ہے، حسین ہے. عقب میں کتنا جا رہے ہیں؟ عقب میں حسن اور حسین، پیچھے آگے بھی فاطمہ اور اس کے پیچھے علی. جہاں جہاں رسول یہ قدم پڑھتے جا رہے ہیں، وہاں عصمت کے قدم پڑھتے جا رہے ہیں. جہاں عصمت کے قدم پڑھتے جا رہے ہیں وہاں امامت کے قدم پڑھتے جا رہے ہیں. جب پہنچے مباہلے میں پہنچ گئے، مباہلے میں آئے، آگے تشریف جائے. مباہلے میں آ گئے اور آگے تشریف جائے.
اور آگے تشریح جہاں بعد میں آ گیا جہاں ابھی وجہ شروع ہوئی. بہرحال مباہلے میں آ گئے، مباہلے میں آ گئے. اب مباہلے میں آئے، آگے تشریح ارے اور آگے بعد میں آ گیا. مباہلے میں تشریف لے آئے، مباہلے میں تشریف لائے، مباہلے میں تشریف لائے، مباہلے میں تشریف لائے، مباہلے میں تشریف لائے، مباہلے میں تشریف لائے. اب مباہلے میں کیا ہوا؟ اپنے گھرانوں کو لے کے گئے، عرض کرنا ہے اپنے گھرانے کو لے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسی نورانی شخصیتیں ہیں، اگر یہ ایک دوسرے پر اب میں غلط نہیں کہا، دونوں مریض میں شربت دے رہا ہے. بہرحال سنیے، شربت سبیل ملے گی، شربت اس کے بعد باہر لگے گا، وہاں جس کو شربت پینا ہو پیے، شربت بہت ہے، شربت کو کمی نہیں ہے. تنویر صاحب نے فرمایا بہرحال سنیے. اب بہرحال بات ماحول بڑھ جاتا ہے، داخلہ پڑا. بہرحال مباہلے میں لے کے گئے، مباہلے میں لے کے آئے. 5 شخصیتیں تھیں، یہ 5 جلوس ہے. یہ پہلا جلوس نکلا ہے، تاریخ ملتا ہے 5 جلوس، 5 لوگ نکلے، 5 لوگ آئے مباہلے میں. ان کا یہ ایسی شخصیتیں ہیں جو کہ اگر اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنے یہاں سے ہٹ جائے، پہاڑ اپنے یہاں سے ہٹ جائے. تو مجھے کہنے دیجئے، یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ پہاڑ اپنے یہاں سے ہٹ سکتے ہیں، یہ نہیں ہٹ سکتے. پہاڑ اپنے یہاں سے ہٹ سکتے ہیں، یہ نہیں ہٹ سکتے، پہاڑ ہٹتے ہیں. تو ابو ذر جیسا سچا، تو ابو ذر کو لیے گئے تھے. آپ کے سماعتوں کے حوالے ابو ذر قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. ابو ذر کے لیے ملتا، زمین نے سایہ نہیں کیا، آسمان نے بوجھ نہیں اٹھایا. ابو ذر جیسا سچا، ابو ذر جیسا سچا شامل پنجتن نہیں تو ابو بکر جھوٹا. آج مجھے ایمان ابو طالب ہے پڑھنا، ایمان ابو طالب. آج سنیے، آج آخری مجلس میں بھی اب نکال لوں. ابو طالب کس خطا پہ جہاں نے تجھے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا؟ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. وہ ابو طالب، نبوت و امامت کی سرحد کا نام ابو طالب. وہ ابو طالب جو کنویں کھلوائے، وہ ابو طالب جو اس بانٹے، وہ ابو طالب. وہ ابو طالب جو رسول اپنے بچے کے بستر رسول کو سلائے، وہ ابو طالب جس نے رسول کو پالا، علی کو پالا. اس ابو طالب کو کافر کہتے ہو؟ اگر ابو طالب کافر، سنیے، اگر ابو طالب کافر تو تم بھی کافر. اگر ابو طالب کافر، ناز اللہ، وہ بھی کافر، سب کافر کو بچے گا نہیں. اب نبوت اور امامت کی سرحد کا نام ابو طالب ہے. اب سنیے کوكب ضروری کا جملہ. کوكب ضروری میں علامہ صالح کشمیری ترندی سنی حنفی لکھتے ہیں کہ اگر سنی الحنفی لکھتے ہیں کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھتے ہیں سنی حنفی لکھتے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے لکھا کوكب ضروری میں کلمہ کو کافر کہنا حرام ہے. میں کہتا ہوں کلمہ کو باپ کو کافر کہنا کہاں کا انصاف ہے؟ ایک شخص آیا، ابو طالب رسول اللہ، یا علی آپ کے باپ جہنم میں جائیں گے، یا علی آپ کے باپ جہنم میں جائیں گے. علی نے کہا میں تم کو جہنم کا وارث بنا دوں، لیکن تیرے باپ جنت میں جہنم میں جائیں گے. علی نے کہا میں قسیم النار جنہ، حیدر عباس صاحب اور منا صاحب گھبرائے نہیں. بعد میں وہاں شربت وہاں سبیل لگ دیں، وہاں سبیل بٹے گی. بہرحال میں کسی کو کہتا ہوتا نہیں، بعد میں سبیل لگ دی، اپنا آرام سے شربت پیتے، اس سے لیتے چل جائیں گے. سبیل یہی انہوں سے
کہا بھی تھی تنویر بھائی لگوائی تھی سبھی انہوں سبھی لیے کہی تھی. آج مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج چوتھی مجلس ہے، آج پانچویں مجلس ہے، اسی اعتبار سے مجلس پڑھا. بہرحال آج ابو طالب کو کافر لگتے. ابو طالب اگر نہ ہوتے تو کون ہوتا؟ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو ابو طالب کو کافر کہنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. ابو طالب ہم شیعہ جہنم میں جائیں گے، شیعہ جہنم میں جائیں گے، شیعہ جہنم میں تم جنت میں جاؤ گے، تم کو یقین ہے؟ ہم کو تو یقین ہے شیعہ جہنم میں جائیں گے، شیعہ جنت میں جائیں گے. تم کو معاف کیجیے، ہمیں یقین ہے کہ شیعہ جنت میں جائیں گے، تم جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ پورے صراط تم پار نہیں کر پاؤ گے. پورے صراط تو علی پار کرائے. جہنم تمہارے پیچھے پیچھے، جہاں جاؤ وہاں جہنم، جہاں گئے وہاں جہنم تمہارے پیچھے پیچھے، جہنم تمہارے پیچھے پیچھے، جہنم تم کو لے جائے گی. خود جاؤ نہ جاؤ جہنم تم کو لے جائے گی. میں نے ایک جملہ پڑھا تھا اسی خبصے میں پڑھے دے رہا ہوں، یاد آیا، شاید آپ کو اچھا لگے. صلوات بھائی ایک بار کس کے نعرہ لگائیے. نعرہ میں لگا، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اور مولانا رضوانہ. بہرحال میں نے پڑھا تھا، یاد آ گیا. تم جنت میں جاؤ گے کیسے؟ پورے صراط پہ تم بیٹھے ہو، چونکہ تمہارا پائجامہ اونچا ہے، پائجامہ تمہارا اونچا ہے، تم داڑھی تمہاری لمبی، پائجامہ اونچا. تم شیطان کو پہچانو، شیطان تمہیں خود پہچان لے گا. آؤ اونچے پہچانے والے جہنم میں آؤ، آؤ اونچے پہچانے والے جہنم میں آؤ. میں تو ہوں، تم بھی آؤ، 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 تم بھی آؤ. آؤ پہلے. اور پھر دوسرا جو ہے، پہلے ان کی داڑھی جلے گی، پھر ان کا پائجامہ جلے گا. ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے. پورے صراط تو ہمارے لیے، پورے صراط تو ہمارے لیے راستہ ہے، بن جاتا ہے، کھل جاتا ہے پورے صراط. ہمیں پورے بال جیسا واری، تلوار جیسا تیز، آگ جیسا گرم وہ ہم پار کرتے ہیں. آپ سنیے فدق، کیا واقعہ پڑھوں؟ فدق، خیبر، فدق رسول اسلام میں چند ساتھی رسول اسلام کے ساتھ، میں نے صرف فدق پر تھوڑا سا پڑھا تھا، وہ آپ کے سامنے سنا دے رہا ہوں. پورا موقع نہیں مل پایا. فدق پر چونکہ نہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، کیونکہ مجھے ہارٹ کی پرابلم کی تیاری نہیں ہے، بہرحال تیاری ہے. آپ خدا دعا کریں میں بھی صحت یاب ہوں. ڈاکٹر نے مجھ سے کہا چلائیے گا، میں چلاؤں گا ضرور. ہارٹ کی پرابلم ہے. فدق رسول مکہ، فدق کا دعویٰ. فتح مکہ، فدق چھوڑیے، فتح مکہ فدق کا تو دعویٰ الگ تھا، وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی پڑھوں گا، وہ یاد ہے. فتح مکہ میں علی نے دیکھا خانہ کعبہ میں 360 بت ہیں، تو رسول اللہ نے بتوں کو توڑنا شروع کیا. ابھی فدق بھی پڑھوں گا. 360 بتوں کو توڑ، لکڑیوں سے ایک کو مارا گرایا، دوسرے کو مارا گرایا، تیسرے کو مارا گرایا، چوتھوں کو گرایا. جا بلندیوں پر رکھے تھے، جا بلندیوں پر رکھے تھے. تو رسول نے کہا تم میرے شانوں پر کھڑے ہو جاؤ. ایک طرف تو مہر نبوت جو تھی، مہر امامت شان رسالت پر کھڑی ہوئی. اب کون بلند ہوا؟ اب بتائیے کون بلند ہوا؟ رسول اللہ، علی نے پوچھا یا رسول اللہ، علی تم اپنے کتنی بلندی محسوس کر؟ یا علی عرش کی جو چیز ہے اٹھا کے لا کے رکھ دوں، عرش کی جو چیز اٹھا کے رکھ دوں. سب کو توڑا، سب کو توڑ کے سب کو جا بلندی پر رکھے. اب اس میں ابراہیم کی سزا ادا کی گئی. ابراہیم ہے، تمہارا بیٹا ابراہیم نے جلایا، نماز پڑھنے نہیں گئے تھے، ابراہیم نے جلایا ہوگا، ابراہیم نے توڑا ہوگا، ابراہیم کو سزا دی گئی.
آئے 7 سال بھر لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا، لکڑیاں جمع کی گئیں، لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں، ابھی تاریخ سے ہٹا نہیں ہوں، لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں، سال بھر لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، سال بھر لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، سال بھر لکڑیاں جمع ہوئیں، اور لکڑیاں جمع ہونے کے بعد سال بھر لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، لکڑیاں جمع ہو گئیں، سال بھر لکڑیاں جمع ہوئیں، اور اس کے بعد لکڑیاں جمع ہونے کے بعد جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو لکڑیاں جمع ہو گئیں، اور جب اس کے بعد ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے، تب شیطان نے بتایا کہ منجنیق میں رکھ کر کے ڈال دیا جائے۔ ابراہیم کے لیے عرش چلا، ہواؤں نے کہا ہم ہواؤں سے چل کر کے بجھا دیں گے، پھر پانی نے کہا ہم پانی برسا دیں گے، ابراہیم نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، فرشتوں نے کہا ہم تو اٹھا لے جائیں گے، کیا اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا خدا سے دعا مانگ لیجیے، کیا خدا خود دعا پوری گا، خدا سے مانگنے کی دعا ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم آگ میں پہنچے، آگ میں ڈالے گئے، ابراہیم نے کچھ نہیں کہا، ابراہیم کہے گا یا نارو کونی بردوں، ابراہیم کے دانت گرگرانے لگے، کہا سلامن ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اور آپ یہ نہ سوچیے گا کہ آگ کے ماتم کو کہتے ہیں، یہ آگ کا ماتم کہاں سے آیا، آگ کا ماتم ملت ابراہیمی کی دلیل ہے، آگ کا ماتم ملت ابراہیمی کی دلیل ہے۔ اب ابراہیم کو جلا نہیں پائے، ابراہیم کو کیا جلاتے، ابراہیم کو کیسے جلا سکتے تھے؟ ابراہیم اب اسی طرح ہر نبیوں کے امتحان ہوئے، اب آگے فدق میں نے پڑھا، باغ فدق ان لوگوں نے غلط کیا، فدق میں قلعے تھے، باغ تھے، خیبر کا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں خیبری کا واقعہ ہے، خیبر میں میرے مولا نے اس نے قریب آیا، آگے بڑھا، میں تلواروں سے غوطہ لگاتا ہوں، وہ بڑے جوش میں آیا، کہ بھائی مارا گیا، انتر مارا گیا، حارث مارا گیا، سب تینوں والے سے جہنم ہو گئے، تینوں والے سے جہنم ہو چکے۔ ابھی چوتھا آیا، اگڑتا ہوا آیا کہ میں سب کو میں بیٹا بیٹھ جاؤ، میں سب کو بیٹھ جاؤ، آگے آ جاؤ، تم تو بچوں کو آگے آنے دیں، آگے یہاں آ جاؤ، سلوات دے دو، آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، حصہ کھانے چھوڑیے، حصہ کھانے آئے، ایسا تو کل سے تو حصہ تو بند کر دیا جائے گا۔ بہرحال میں کیا پڑھ رہا تھا، جنگ خیبر میں میں تلواروں سے غوطہ لگانا جانتا ہوں، میرا نام یہ ہے، میرے ماں نے میرا نام ہر رکھا، انا الذی سنن امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ غالب نے اگر کہا انا الذی سنن امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب حیدر نام کا سنا تو بھاگا، حیدر کا نام سنا تو بھاگا، حیدر کا نام سنتے ہی بھاگ گیا، حیدر کا نام سنتے ہی بھاگ گیا۔ کیوں بھاگتا ہے؟ کہا میری دایا نے کہا تھا حیدر نام والے سے نہ لڑنا۔ خورشید بھائی آگے تشریف لے، جہاں ہے خورشید بھائی آگے، یہاں ہے، اور آگے آ جائیے، اور یہاں پہ آ جائیے، ہے آگے آئے، سلوا بھی اللہم بیٹھیے۔ حیدر والے نام کو سنا، حیدر کے نام کو سنا تو گزرا گیا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ چلا گیا، کچھ دیر کے بعد لوٹا، راستے میں حضرت ابلیس مل گئے یا حضرت شیطان رضی اللہ عنہ کو ہمیں مل گئے، کہیں تو ہی ہیں، کہاں جاتا ہے بھاگ کے؟ عورتیں حجر کہیں گی اگر تو حیدر نام کے بہت ہوتے ہیں، ایک حیدر تھوڑی ہوتے ہیں،
تو نے ایک حیدر کو مار دیا نا، نام ہو جائے گا، اور سب کو مارے گا تو مار نہیں پائے گا، مار نہیں پائے گا حیدر کو۔ جا لڑ۔ آیا میدان میں، آیا، اب آیا، کہتا ہے ابتدا کیجیے۔ میرے مولا نے کہا اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، میرے مولا نے کہا اس کے بعد تجھ کو موقع نہیں ملے گا۔ کہتا ہے تاریخ کے جملے، موقع نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا، موقع نہیں ملے گا، اس کے بعد جو موقع نہیں ملے گا۔ اب تلوار چلی، اس نے وار کیا، میرے مولا نے تلوار کے وار کو رد کیا، پھر میرے مولا کائنات نے تلوار کے وار کو رد کیا۔ اس کے بعد جو زلف خار ید اللہ چلی پتھروں کو کاٹا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا ڈرل مشین، پتھروں کو کاٹا، پتھر کاٹتی خود میں آئی، خود کو کاٹتی سر میں آئی، اور جس میں دو حصے کرتے ہوئے آئی۔ جبریل نے اپنے پروں کو بچھا دیا۔ ابھی مجھے کچھ اور پڑھنا ہے، متوجہ رہیے، اب میں پڑھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں، اچھی لگے۔ پروں تک پہنچے، پروں کو بچھا دیا۔ معصوم کی تلوار کاٹ نہیں سکتی۔ ایک طرف سے اسرائیل علی کے بازو پکڑے ہوئے ہیں، ایک طرف میکائیل علی کے بازو پکڑے ہوئے ہیں۔ معصوم کی تلوار کاٹ نہیں سکتی، زمین فنا نہ ہو جائے۔ آپ سنیے جبریل امین کا بیان ہے۔ جبریل امین نے کہا قوم لوط کے اوپر جب عذاب آیا تو میں نے، ان کی حکومت 7 طبقوں پر تھی، میں نے اپنے پروں پر اٹھا کر کے رکھا، 600 بازو جناب ابراہیم کے، 7 طبقوں پر اٹھا کر کے رکھا، 7 طبقوں پر اٹھا کے رکھا، اور 7 طبقوں پر 7 شہروں پر تھی، 7 شہروں پر 7 طبقوں پر 7 شہروں پر تھی۔ اور اس کے بعد میں نے ان کو 7 طبقوں پر 7 شہروں، ان کو اٹھا کے پھر ایک دن روکے رکھا، 2 دن روکے رکھا۔ مجھے اتنا بھاری پن نہیں لگا جتنا علی کی ذوالفقار کو روکنے میں لگا۔ اللہ اور سلوات بھیجے پڑھو، زوردار سلوات۔ بابا سے پسند آ رہا ہے سلوات پڑھے۔ اجازت ہے گزار کروں تو آج تو آخری دن ہے۔ آپ سنیے غدیر، چھوڑوں گا نہیں۔ غدیر کا میدان خون جس کو کہتے ہیں، 1.25 لاکھ حاجی جیسے رسول اللہ معراج پر گئے تھے، نہ وضو کا پانی بدلا، نہ زنجیر رکی، نہ بستر کی نمی گئی، نہ بستر کچھ پڑھ کے پڑھتا ہوں، نہ بستر کی نمی گئی۔ اتنا بڑا عرصہ غدیر خم کے مقام پر اعلان پہنچا، جا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ ایک بار نہیں آئے، آگے تشریف لائے جہاں ہے، آگے تشریف لائے جہاں ہے۔ آپ لوگ آگے آپ لوگ آگے شربت بھی آگے آ جائیے۔ تو بہرحال 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع۔ میں نے ابھی منع کیا شربت نہ چلایا جائے، دوبارہ پھر شربت چل رہا ہے۔ ابھی بلال وغیرہ دیکھ رہا ہوں، میرے سے بہت دور تک رہتی ہے۔ بہرحال آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ بہرحال عروج حسن صاحب مولانا جہاں ہے، مولانا عروج حسن صاحب، مولانا عروج حسن صاحب جہاں ہے، یہاں بہت جہاں ہے، تلوار بھیجی اور آگے اور ارے مولانا اور
سنیے اب وزیر خموقہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا رسول ما انزل الیک من ربک، جو اگر تم نے یہ کام نہ کیا گویا ہماری رسالت کا کوئی کام نہ کیا. سر تہا نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، یا ایھا المزمل نہیں کہا، کملی والے نہیں کہا، سر والے نہیں کہا. ایک بار نہیں، دو بار سے پھر آئے، دوبارہ پھر آئے، یا ایھا رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کام نہ کیا ہماری رسالت کا تو رسول کی رسالت خطرے میں ہے، تو تمہاری نماز کیسے بخشی جائے گی؟ رسول کی رسالت خطرے میں ہے. اب سنیے قدیر، رسول کی عطا مولا ہے سننا ہو، رسول کی رسالت خطرے میں ہے، رسول کی رسالت خطرے میں ہے، خطرے میں ہے رسول کی رسالت، رسول کی رسالت خطرے میں ہے، رسول کی رسالت خطرے میں ہے. اب کیا کیا جائے؟ رسول نے کہا جو آگے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے آگے آ جائیں. سب کو یہاں یکجا کیا. اس کے بعد ایک طولانی خطبہ بیان کیا، قیاموں کا اونٹ کا ممبر بنایا گیا. اب جہاں جہاں اونٹ جائے وہاں وہاں وہ سمجھ میں آئیں گے خطبہ ہے، اور جہاں جہاں اونٹ کی ٹانگ کٹے گی وہاں اونٹ کی ٹانگ کٹی دکھائی دے گی. صلوات بڑے محمد والے محمد. جہاں جہاں اونٹ کی ٹانگ کٹے گی وہاں وہاں اونٹ کی ٹانگ کٹی دکھائی دے گی، اور جہاں جہاں اونٹ جائے گا وہاں وہاں اونٹ پہ چلتا ہے وہاں وہاں علی کی فضیلت بیان ہوگی. اب اونٹ پہ اب صلوات پڑھے محمد محمد. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر تم نے یہ کام نہ کیا کوئی ہمارے رسالت کا کوئی کام ہے. بس 13 بندے رسول نے کہا جو آگے ہیں پیچھے آ جائیں، جو پیچھے آ گیا جو علی کی محبت میں آگے بڑھ جائے وہ بھی پیچھے، جو علی کی محبت پیچھے رہ جائے وہ بھی کافر. سب آئے، سب کو یہاں کیا کی. اس کے بعد علی نے گدا و منبر بنایا، مبارکباد کہا، ایک طولانی خطبہ بیان کیا. کیا میں تم کو نماز بتا چکا، میں تم کو روزہ بتا چکا، میں تم کو حج بتا چکا، میں تم کو زکوٰۃ خون بتا چکا، میں تم کو جہاد بتا چکا، میں تم کو نیکی ہدایت بتا چکا، میں تم کو برائی کو روکنا بتا چکا، میں تم کو المعروف بتا چکا، میں تم کو تولا بتا چکا، میں تم کو تورا بتا چکا. دیکھیے ابھی تم تورا پڑھا میں تم کو تورا بھی بتا چکا، سب بتا چکا. مگر تم کو اگر یہ کام نہ کیا تم نے تو کوئی کام نہ کیا، اگر یہ کام نہ کیا تو کوئی کام نہ کیا. تب رسول نے کہا، تب رسول نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کام نہ کیا. اس کے بعد کہا اللہ مولایا وانا مولا المومنین، اللہ میرا مولا میں مومنین کا مولا. اللہ مولایا، اللہ میرا مولا میں مومنین کا مولا. پھر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. صلوات پڑھے مرحوم. اس میں تو بہت سے جز ہیں، بہت سے جز ہیں اس میں. آج بہت کچھ پڑھنا ہے اس میں، ایسا مختصر پڑھنا ہے. ہاں تھوڑا اور پڑھ دوں، کم آتے ہیں. آج بہت دن بعد تو میرا پڑھنے کا، آج بہت دن بعد میرا پڑھنے کا موڈ بنا ہے. 4 لاکھ مولا کا اعلان ہو چکا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے ہی مولا بنا لیا گیا ہے. 4 لاکھ حدیثیں غزیر کے لیے ہیں اور ثقیفہ کی حدیثیں کم. کچھ لوگوں نے کہا ایسے ہی مولا بنا لیا ہے. تم جا کر دیکھو، ایسے ہی بنا لیا ہے. جتنی حدیثیں قسم ہو گئی ہیں اتنی حدیثیں غزیر کی ہیں. ہاں سنیے، سب سے پہلے آپ علی کو مبارکباد دینا سے ہم نے شروع کی. 1.25 لاکھ حاجی ہیں، بہت توجہ سنیے، لطف آئے گا. 1.25 لاکھ حاجی، یا رسول اللہ مبارک
ایک آ رہا ہے مسافہ کر رہا ہے، یا علی تم کو مبارک، دوسرا آیا یا علی تم کو مبارک، تیسرا آیا یا علی تم کو مبارک، چوتھا آیا یا علی تم کو مبارک، پانچواں آیا مسافہ کیا یا علی آپ کو مبارک، چھٹا آیا یا علی آپ کو مبارک، ساتواں آیا یا علی آپ کو مبارک، آٹھواں آیا یا علی آپ کو مبارک، نواں آیا یا علی آپ کو مبارک، دسواں آیا یا علی آپ کو مبارک، گیارہواں آیا یا علی آپ کو مبارک، بارہواں آیا یا علی آپ کو مبارک، تیرہواں آیا یا علی آپ کو مبارک، چودھواں آیا یا علی آپ کو مبارک، پانچواں سولہواں آیا یا علی آپ کو مبارک، سترواں آیا یا علی آپ کو مبارک، سترواں آیا یا علی آپ کو مبارک، اٹھارہواں آیا یا علی آپ کو مبارک، انیسواں آیا یا علی آپ کو مبارک، بیسواں آیا یا علی آپ کو مبارک۔ اسی طرح سے کہاں تک عرض کروں، 4000 حاجی آئے، سب نے مبارکباد دی، ہاتھ ملایا 4000 لوگوں نے، علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اور وقت رکا رہا، وقت نہیں رکا۔ پھر جب اذان ہوئی، اذان ہوتے ہوتے کتنی دیر لگی مختصر کرو، پھر اذان کا وقت آیا، اذان بھی رکی رہی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اذان نماز، ارے یہ ہے نماز، صلوات محمد وآل محمد، یہ نماز نہ چھوڑنا۔ اگر یہ نماز چھوڑ دی تو سب چھوڑ دیا، یہ نماز چھوڑ دی تو سب چھوڑ دیا۔ آج میں مسائب بھی جائیں مغل صاحب، ابھی مسائب پہ نہیں آئے، یہ نماز چھوڑ دی تو ساری نماز چھوڑ دی، ساری نماز چھوڑ دی۔ ہاں یہ ہے نماز، یہ ہے نماز۔ اب سب نے وقف رکا، پھر مصلی بچھایا گیا، پڑھوں بھی مصلی بچھایا گیا، مصلی بچھایا گیا۔ اب مصلی بچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر ایک بدھ کا نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اشہد ان علی اللہ کہا، وقلی وضو بلافظ کہا۔ اس کے بعد نماز ہوئی، رسول نے نماز پڑھائی، سب نے نماز پڑھی، سب نماز ہو گیا، تب سورج نکلا، تب نماز ہوئی، سورج کا خطبہ رہا۔ اب یہ بتائیے سارا دن تھا، پھر کچھ آدمی الگ ہو گئے، اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان لوگوں نے رسول کو الگ کیا، ان لوگوں نے الگ کیا۔ ایسا کرو، یہ ایسے ہی اعلان کر دیا ذرا سا، ہمارے تو 4 عیدیں ہیں، مثلا ایک عید ہے، ایک عید غدیر ہے، ایک عید ہے اور ایک بقرعید ہے، 4 وہاں کوئی عیدیں نہیں۔ ہمارے عید غدیر بھی ہے، عید مبارکہ بھی ہے، 4 عیدیں ہیں، 4 عیدیں ہیں ہمارے یہاں، 4 عیدیں ہیں ہمارے یہاں، 4 عیدیں ہیں، 4 عیدیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، 4 عیدیں ہوتی ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں تمہارے 2 عیدیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تمہارے ہمارے 4 عیدیں ہوتی ہیں۔ اب سب مبارکباد، کچھ لوگ اس میں الگ ہو گئے، اب الگ ہو گئے۔ اس نے حارث نے کہا، اس کا نام تھا، کئی لوگوں نے کیا، کہ دیکھو رسول بڑے مومن ہیں، رسول اسے عذاب نہیں کرتے، تم ہمت کرو، ہم تم کو آگے کر دے رہے ہیں، تم کہو اس کو ٹھیک کر دیا جائے، کیا بس ٹھیک ہو رہا ہے۔ یا علی اگر آپ سیٹی مار رہا ہے، یا علی اگر آپ دور کر دیجیے، یا علی اگر آپ مبارکباد دیں، یا علی اگر آپ کہیں مبارکباد دیں گے، یا علی اگر آپ کہیں سب کو مبارکباد دے دی، سب نے مبارکباد دے دی۔ کچھ لوگ الگ ہو گئے، ایک لاؤڈ اسپیکر ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو ہٹا لیا جائے، کر دیا جائے، ایک ہی کر دیا جائے، نہیں ڈسٹرب کر رہا ہے، سیٹی مار رہا ہے، سیٹی مار رہا ہے، ایک ہی کافی ہے، سیٹی مار رہا ہے۔ تو مبارکباد دی سب نے۔ اب کچھ لوگ الگ ہو گئے، تو جو سنیے، کچھ لوگ الگ ہو گئے، آپ لوگ میرے متوجہ رہیں، کچھ لوگ الگ ہو گئے، ان کا ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پر کیا کیا جائے؟ آسمان تم کو آگے کر رہے، رسول بڑے
مہربان ہیں اور رسول جو ہے پاس تم کہو ہم پر، اگر آپ نے اعلان ابدل کیا تو غلط کر رہا ہے، اور آسمان سے ایک پتھر آئے ہم پر پڑے اور ہم مر جائیں، تو آسمان سے ایک پتھر آئے ہم پر پڑے ہم مر جائیں، تو یہی ہوا، ابھی ہوا بھی نہیں تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا، حارث ایسا ہو گیا چبایا ہوا بھوسا مر گیا، اور سب کو کیا ہوا، بھوسا بھی چبایا ہوا بھوسا ہو گیا۔ آپ سنیے اس کا، چبایا بھوسا ہو گیا حارث، چبایا ہوا بھوسا ہو گیا، آپ سنیے کیا کیا جائے، چبایا ہوا بھوسا ہو گیا حارث کا نام ایسے ہی ہو گیا، کیا کریں، یہ بھی آخری مجلس ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، چبایا ہوا بھوسا ہو گیا، بہت دور دور سے تشریف لاتے ہیں، چبایا بھوسا ہو گیا، یہاں کے بعد لوگ وہاں جائیں گے، چبایا ہوا بھوسا ہو گیا، اور اس کو ختم ہو گیا۔ اب جتنے علی کے دشمن ہیں، بہرحال اب مجھے مصائب پر آنا ہے، بہرحال آپ سمجھ گئے، میں تمام کروں گا کہ مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا، بہرحال پڑھنے کو تو اور پڑھتا ہوں، لیکن بہرحال آپ سمجھیے کہ علی کے وقت رکا تھا، سوالہ حاجی سے، بلکہ سب نے مسافہ کیا، مسافہ کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، وقتوں لگا ہوگا، گھنٹوں لگا ہوگا، سالوں لگ گئے ہوں گے، مگر وقت چندوں میں مشغول نہ ہوا، اور سب علی کو مبارکباد دیتے رہے، 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 یا علی آپ کو مبارک، یا علی آپ کو مبارک، علی آپ کو مبارک۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا بخن 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 بخن، اس کا علی آج سے مومن مومنات کے مولا ہو گئے، نہ مولا ہوئے۔ اگر ایک مرتبہ 70 مرتبہ لولا کہا، اگر ایک مرتبہ مولا کہہ دیتا بخش دیا جاتا۔ 70 مرتبہ لولا کہا، 70 مرتبہ لولا کہا، ایک مرتبہ مولا نہیں کہا، بس میں مصائب پہ آ گیا، مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ آج چونکہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے جہاں مختار کے بھی کوئی مصائب پڑھے جائے، آج سے شہادت زین العابدین علیہ السلام ہے، واقعات کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے، کھانا سامنے آیا نہیں کھایا، پانی سامنے آیا، منہال نے تو اتنا کہہ دیا گزر رہے تھے، نالے سے پانی ٹپک رہا تھا، کہیں میری چھینٹ پڑ رہی ہے، لوگوں نے منہال، ارے چھینٹ نہیں ہے، یہ تمہارے آقا کے آنسو ہیں۔ منہال اوپر گئے، آقا آپ کب تک روئیے گا، آپ اتنا نالے سے پانی بہ رہا ہے۔ کہا یعقوب کا یوسف جدا ہو گیا تو کتنے پسند ہے یعقوب کا بہارا، ایک پسند جدا ہو گیا تو یوسف کتنا روئے تھے، ہائے میرے تو 18 جوان بیان تھے کر دیے گئے۔ جناب امام العابدین ابو بکر بھی دیکھا ہے، آئے علی اکبر کو قتل ہوتے دیکھا، عباس کو قتل ہوتے دیکھا، غش کے عالم میں ہے، سجاد دیکھتے ہیں۔ ہاں لوگوں اس کے بعد بھی لوگوں کو کھانا کے واقعات کربلا کے بعد لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، یہاں تک کہ شمر ملعون آیا۔ شمر ملعون جانتا تھا کہ کس کا گھر نہیں، بھوکا تھا، پیاسا تھا، آپ سنیں گے، آیا ایک آنکھ کا کہنا جھبڑے بال کا، اس کو کسی نے پانی کو نہ پوچھا، آیا سید سجاد کے گھر میں، سجاد نے اس کو کھانا دیا، پانی دیا، کہتا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہ میں خوب جانتا ہوں تو شمر ملعون ہے، آئے شمر ملعون کو کھانا کھلانے والے، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم حسین کے، سوائے غم حسین کے، جزاکم اللہ خیر الجزا، سوائے غم حسین کے آپ کو کسی غم نہ لائے۔ عزیزوں ارے کیا کیا جائے، آئے عزیزوں کیا کیا جائے، جزاکم اللہ خیر، روئیے سر بیٹ کر روئیے،
میں رونے میں کمی نہ کروں گا، میں رونے میں کمی نہ کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جناب سجاد سلام سونے کے بعد اب جو دیکھا اب مختار کے حالت میں پڑھنے ہیں، اب میں پڑھ پاؤں، اب میں ہمت سے پڑھ پاؤں، میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ آئے مولا مجھے طاقت دیجیے، مولا مجھے ہمت دیجیے۔ فرمائش کی گئی ہے تاکہ میں صاحب پڑھ سکوں۔ آئے جناب سجاد سلام غشی عالم میں ہے، صبح سوئے شام کو اٹھے تو دیکھا بابا کا سر نوکے نیزہ پر۔ جی جینب نے کہا دیکھو بھیا شور کیسا ہے، اے بھائی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا کا سر نوکے نیزہ پر۔ میرا آسا لائیے، میرا تکیہ لائیے، تکیے سے کیا کرو گے؟ آسا سے کیا کروں گا، اسے سے کیا کرو جہاد کروں گا۔ کہ بیٹا تم پر جہاد ساخت ہے، ابھی تم کو بڑے مصیبت دیکھنے ہیں۔ مختار جب جناب مختار بھی قائد تھے، جب جناب مختار کی قید و بیڑیاں توڑی گئیں تو جناب مختار نے قید و بیڑیاں اپنی توڑ ڈالی، ایک ایک ظالموں کو مارا، چن چن کے مارا۔ کہا اس نے علی اصغر کو قتل کیا تھا، اس کو علی اصغر کے اس کو قتل کیا، جس نے اس کو مارا تھا تو نے کیا کیا؟ اور بیوی نے تجھ کو کیا دعا دی؟ تیری زبان کاٹی جائے تو اس کی زبان کاٹ لی۔ کہ تو نے علی اصغر کو مارا؟ کہا تو نے کیا کیا؟ اس کی زبان کاٹ لیتے تھے جناب مختار، ہر وہی سزا دیتے تھے۔ تو نے کیا کیا؟ کہا تو نے عباس کے بازو کاٹے، میں تیرا ایک بازو کاٹے ڈالتا ہوں۔ جناب مختار سزا دیتے تھے۔ الحمد للہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام ينقلبون۔ رضي الله عن المختصر اقول فرما، رضي الله عن ضمانته المتاجر فرما، رضي الله عن جہاں شان ہے قرار ہے جان مار کا ذو ہے فرما۔ الحمد للہ سے محفوظ ہو پریشان بیٹا ٹھیک ہے بیٹی، یا والا میرا بیٹا آپ لوگ دعا کرے میرا بیٹا شفا یاب ہو۔ اور ہمارے قوم کے بچے پڑھیں بڑھیں، علم سیکھیں۔ ایجوکیشن پر میں نے پڑھا تھا، آج میں ایجوکیشن پر نہیں پڑھ پایا، مجھے یاد نہیں تھا۔ میں آج اسی وجہ ہوتی ایجوکیشن پڑھتا۔ ایجوکیشن ضروری ہے، پھر کسی موقع پر ایجوکیشن کے اوپر پڑھوں گا۔ ضرور ہے قوم میں علم کی کمی ہے۔ علم اپنے بچوں کو، ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو علم پڑھائیں، علم سکھائیں۔ ہاں عزیزوں، ہمارے بچے تہذیب یافتہ ہوں، علم ہو۔ عزیزوں ہمیں مخروج ہوں کو قصد ادا ہو، جو بیمار ان کو بیمار شفا ادا ہو۔ حرافت بلا سے محفوظ رکھے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو، دشمنان دنیا سے نیست و نابود ہوں۔ الحمد للہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا ومن يقولون یا علی یا علی یا علی یا علی نکالیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔